اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں چک راجگان کے ایک ذیلی گاؤں رسول آباد میں، جہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر آسیہ فردوس صاحبہ موجود ہیں، جنہوں نے انتھک محنت کے بعد ایک ٹرسٹ قائم کیا ہے، جس کے تحت وہ مختلف نوعیت کے فلاحی کام شروع کریں گے۔ اس سلسلے کی بنیادی جو چیز ہے وہ ایک ہاسپٹل، جس کا کام الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ ہاسپٹل بن رہا ہے، اور ہاسپٹل کے بعد جو نا ان کے اور بھی ماشاءاللہ کافی ذہن میں پروجیکٹس ہیں، ووکیشنل سینٹر ہے یا اولڈ ہوم، یہ خود وہ بتائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحبہ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے چینل پہ، اور ڈاکٹر صاحبہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے پلیز۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں نجمی صاحب کا شکریہ ادا کروں، ان کی ٹیم کا جو میرے ساتھ ہیں اور میرے اس پروجیکٹ میں میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر آسیہ فردوس ہے، میرا آبائی گاؤں بوکڑا ہے، لیکن میں پنڈی میں پیدا ہوئی ہوں، راول پنڈی میں پیدا ہوئی ہوں، وہیں میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے DHMS جونسن سربن کالج ایبٹ آباد سے کی ہے۔ اس کے ساتھ میں نے اور بھی چھوٹے چھوٹے کورسز کیے ہیں، جیسے الیکٹرو کا کیا تھا، ڈاکٹر آف میڈیسن کا کیا، آکو پنچر کا کیا، آکو پنچر کا میں نے لاہور سے کیا تھا، اور گائناکولوجسٹ کا میں نے پنڈی سے کیا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں نے 2000 میں تقریباً یہ کمپلیٹ کر لیا تھا۔ تو میں نے بڑی مشکلات دے کے بچوں کو بھی میں بتاتی ہوں کہ یہاں تک پہنچی۔ آج کل بچوں کو تو اتنی زیادہ سہولیات ہیں کہ ماں باپ چھوڑ کے آتے ہیں ٹیوشنوں کے لیے، اور ہمیں تو یہ چیزیں میسر ہی نہیں تھی۔ اب جب کہ میں اس کنڈیشن میں ہوں کہ مجھے 20 سال ہو گئے تقریباً پریکٹس کرتے ہوئے، اور الحمدللہ میرا کافی نام ہے، اور اللہ کا شکر ہے کافی اچھی میری پریکٹس جا رہی ہے، اور رزلٹ بھی ملا ہے لوگوں کو۔ تو میں نے اپنی لائف میں ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ جو اچھے خاصے ہوتے ہوئے، گھرانے اچھے خاصے ہوتے ہوئے، لوگ اچھے خاصے ہوتے ہوئے، لیکن وہ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے تھے۔ تو میرے ذہن میں یہ پلان آیا کہ جونسینا میں یہاں ایک ٹرسٹ بناؤں، تو خیراتی ہاسپٹل ہو تاکہ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو انسانیت کی خدمت کے لیے۔ ایسے ہمارے ملک میں بے شمار ہیں، جیسے انڈس ہے، جنہ ہے، طوبہ، یعنی اتنے فاؤنڈیشن بھی ہیں، ٹرسٹ بھی ہیں، لیکن یہ میرے ٹرسٹ کا مقصد ہے، ایک تو یہ میں یہاں خیراتی ہاسپٹل بنانا چاہتی ہوں جس میں ہر طرح کا علاج اویلیبل ہو۔ اس کے علاوہ آگے میرا یہ پلان ہے کہ کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتی، جن کے والدین اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، کہ ان کی سلائی سینٹر کے لیے کوئی ووکیشنل سینٹر ہو، کچھ ایسا ہو جو ان کو روزگار ملے، وہ کچھ سیکھیں اور اپنے لیے ان کا ہنر آ جائے ان کے پاس۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے بھی، کہ میں کہتی ہوں، میں اہل علاقہ سے اپیل کرتی ہوں اور بھرپور تعاون کی امید رکھتی ہوں۔ پہلے بھی میرے پاس جونسینا کافی میرے ساتھ ہیلپ کر رہی ہیں، میں ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، اور ماشاءاللہ کافی میرے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہیں۔ میرے ایک استاد تھے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب آپ اس کام میں پڑھیں گی نا، تو آپ کو جونسینا میل زیادہ جونسینا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اور آپ کو جو ہیلپ ملے گی ان سے ملے گی۔ فیمیل تھوڑی کنجوس ہوتی ہیں، تو مائنڈ نہ کیجیے گا، میں بھی ایک تو فیمیل ہی ہوں، لیکن ان کا ذہن یہ تھا کہ شاید فیمیل کنجوس ہوتی ہیں تو آپ کی ایسے ہیلپ نہ ہو۔ فیمیل کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوتے نا۔ جی، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، میں نے جتنا ورک کیا، جتنا میں گئی ہوں علاقے میں، جیسے چک راجگان ہے، بوکڑا ہے، ڈوکم میں گئی ہوں، یا سسرال میں گئی ہوں، چھینا میں گئی ہوں، تو اللہ کا شکر ہے، میں ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور تہ دل سے ان کے لیے میری دعا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کافی کوآپریٹ کیا، اور میل میں سے صرف ابھی تک میرے ساتھ 2 میل نے کوآپریٹ کیا ہے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تو لیکن جتنا بھی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں گے تو انسانیت کی خدمت کے لیے بھی ہے، اور علاقے کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ میرے پہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، دیکھیں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ زمین جو ہم نے وقف کی ہے، یہ میرے باؤ اجداد کی ہے، یہ میرے سسر کی طرف سے میرے ہسبینڈ کو ملی، ان کی طرف سے وراثت میں ملی۔ حوالدار نذیر حسین میرے سسر ہیں،
تو میں حماد حسین کی جو سے نا مسز ہوں. تو اللہ کا شکر ہے وہ میرے ساتھ کافی کوآپریٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ میری جو ساس امی عرقیہ بیگم، ان کا بھی جو اپنا حصہ بنتا تو انہوں نے کہا آپ اس ٹرسٹ میں شامل کریں، یہ تو ایک اچھا کام ہے، اچھا کام آپ کر رہی ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو کافی اللہ کا شکر ہے. ان کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے، یہ جو سارے جانتے ہیں یہاں پہ چک راجگان کے جانتے ہیں، بوکڑا کے جانتے ہیں، سسرال کے کتنے جانتے ہیں، اپنے رسول آباد کے جانتے ہیں. تو انہیں پتہ انہوں نے پہلے بھی اپنی لائف میں کتنی محنت کی ہے. تو اس لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ میں نے ایسے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا میں اولڈ ہوم بھی بنانا چاہتی تھی. تو ابھی میرا یہ پلان ہے کہ میں پہلے اس کو ہاسپٹل بناؤں جس میں ہر طرح کا علاج اویلیبل ہو، اور اس کے علاوہ یہاں سے پھر میں ویکیشنل سینٹر رکھوں گی. اور اس کے علاوہ اگر میرے پاس وسائل ہوئے تو انشاءاللہ میں اولڈ ہوم بھی رکھوں گی. تو اور اس کے علاوہ میں لاہور بہت زیادہ جاتی تھی. تو میں نے جب ایکوپنکچر کا وہاں سے کیا تو میرا یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ گھروں میں بیٹھی عورتیں اتنے ماشاءاللہ کام کرتی ہیں. ہمارے ایریوں میں تو یہ چلو بہت کم سلائی کا یہ ہے، تو وہاں ہر طرح کے کام کرتی ہیں عورتیں. یعنی گھر بیٹھے جیسے یہ سونف کی پیکنگ ہوگی، بسکٹ کی پیکنگ ہوگی، ٹافیوں کی پیکنگ ہوگی، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں یہ ورک کا ہوتا ہے کام وہاں پہ کافی زیادہ. جیسے ہم لفافے بنا کے تو آگے وہ کرتے ہیں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں میں چاہتی ہوں کہ پھر میں آگے جا کے جیسے جیسے میں ترقی کروں تو گھروں میں بیٹھ کے جو عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو یہ کام دوں، تاکہ اتنی بے روزگاری ہے، اتنی مہنگائی ہے، تو ان لوگوں کو بھی کچھ میرے سے فائدہ ہو. تو کہتے ہیں اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، مزہ تو تب ہے دوسروں کے لیے جیے. تو جو ہے نا میں بار بار اپیل کرتی ہوں اہل علاقے سے کہ میرے ساتھ کھڑے ہوں، میرے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اس پروجیکٹ کو جلد از جلد تعمیرات اس کی مکمل ہو اور اس پہ ہم کام شروع کریں. اس کے علاوہ جو ہے نا کہ جب ہم ابھی سٹارٹ ہم نے کر دیا، یہ شروع کر دیا ہے، جتنی جلدی یہ کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ جو ہے نا اتنی جلدی آگے اس کی وہ ورک بھی سامنے آئے گا. اور اس کو ہم انشاءاللہ گورنمنٹ سے منظوری بھی کروا رہے ہیں، رجسٹرار آفس سے ہم نے رابطہ کیا ہوا ہے. تو ابھی وہ ہمارا چل رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کی منظوری بھی ہو جائے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. میرا تعلق ہومیوپیتھک سے ہے. ہومیو میں اللہ کا شکر ہے میرے پاس فیمیل میل کی بھی میں میڈیسن دیتی ہوں. میرے ہسبینڈ کے ایک دوست تھے، وہ خود ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے میرے سے کوشچن کیا اور پوچھا میل کے حوالے سے میڈیسن کا. تو میں نے جب بتائی ہے تو انہوں نے پھر میرے ہسبینڈ کو کہا ان کو آپ نے روکنا نہیں ہے، تو آپ ان کو پریکٹس کرنے دینا ہے. تو میں اللہ کا شکر ہے جب سے پریکٹس کر رہی ہوں میرے پاس میل فیمیل دونوں کے کیسز آتے ہیں. فیمیل آتی ہیں اور میلز کی بھی رپورٹ لے کے آتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے میلز کے بھی ایسے ایسے کیسز جیسے سپرمیٹوریا، اس کے علاوہ امپوٹنسی اور اس کافی زیادہ کیسز آتے رہتے ہیں. تو چونکہ میرا تعلق ہومیوپیتھی سے ہے، لیکن میں یہاں پہ ایلو کا سیٹ اپ بھی رکھنا چاہتی ہوں، انشاءاللہ رکھوں گی. تو اس کے علاوہ میرے سے کئی ڈاکٹروں کی بات بھی ہوئی ہے جو ہمیں 8 دن بعد یعنی کہ آیا کریں گے یہاں ہمیں دیں، جیسے اسکن اسپیشلسٹ ہے، آئیز کے حوالے سے ہے، نیورو سرجن ہے اور سائیکیٹرسٹ ہے، MBBS ڈاکٹر تو ریگولر یہاں بیٹھیں گے. تو ہومیو کے بھی کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو وہ یہاں آیا کریں گے 8 دن بعد، اور ایکسپیرینس سے جو ہے نا مستفید کریں گے، ان کا علاج کریں گے. تو میرے استاد ہیں جیسے ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، انہوں نے بھی مجھے کہا ہوا ہے، سر شوکت ہیں ان کی مسز ہیں، یعنی کافی اچھے ڈاکٹرز ہیں. یہ جو ہومیو کا یہاں میں رکھنا چاہتی ہوں وہ اس لیے کہ ہومیو کو علاج آج کل انٹرنیشنل لیول پہ اور اس کا ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہے، اور ایلو بھی بہت اچھا ہے. تو کچھ ایسے ڈیزیز ہیں جن میں ایلو کی ہی میڈیسن یوز ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ہومیو کی ہوتی ہیں. تو میں یہاں ایلو کا رکھنا چاہتی ہوں. اس کے علاوہ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ گاؤں کے اکثر لوگوں کے جب کوئی کتا کاٹ جاتے ہیں یا کوئی جانور تو ویکسین وغیرہ نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ میں یہاں کتوں کی ویکسین اور اس طرح اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس C کی اور باقی ویکسینیں وغیرہ بھی میں یہاں رکھوں گی. اور ایسے میں نے پیشنٹ دیکھے ہیں کینسر کے حوالے سے بھی کہ جو یہاں جاتے ہیں، جیسے جینا ہاسپٹل کراچی میں ہیں، لاہور میں جاتے ہیں، شوکت خانہ میں جاتے ہیں، تو ان کے پاس وہاں تو علاج فری ہے لیکن وہاں جانے کے لیے بھی تو کرایہ ہونا چاہیے نا. وہ کہتے ہوتے ہیں کہ
ایک مثال بھی ہے، کہتے ہیں لاہور کا راستہ تو سارے بتاتے ہیں لیکن کرایہ کوئی نہیں دیتا، تو اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، وہ میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ وہ وہاں جانے تک بھی انہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو میں انشاءاللہ میرا پروگرام ہے آگے جا کے کہ میں سیانت کینسر تک کے علاج اویلیبل کروں گی اللہ کے حکم سے۔ میرا ذہن میں بھی ہے اور میری ٹیم جو میرے ساتھ ہے وہ بھی مجھے کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ میں ہر طرح کا علاج یہاں اویلیبل کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، آخر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے میں چاہ رہی ہوں نا کہ کام کروں، تو اسی طرح ایسی فیمیل ہیں جو کام کرتی بھی آئی ہیں اور کرتی بھی ہیں۔ تو سن 2018 میں میڈم نصرت مسز پرویز اشرف ہمارے گھر آئی تھی، تو ان سے میری بات ہوئی تھی بعد میں کہ میں بھی یہاں ٹرسٹ بنانا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گی۔ تو بعد میں میری 1.5 سال بعد فون پہ بات ہوئی، تو تب بھی میڈم نے کہا تھا کہ آپ جب بھی بنائیں سڑک کے کنارے بنانا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو میری اپیل ہے میڈم نصرت صاحبہ سے کہ جون سینا ہے کہ اب میں اس کا کام شروع کر رہی ہوں، تو آپ میرے ساتھ تعاون کریں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، بوکڑا ہمارے علاقے کا بہت ہی ماشاءاللہ پروگریسو ذہن کے لوگوں کا مسکن ہے، بہت بڑا گاؤں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا تعلق چونکہ بوکڑا سے ابتدائی طور پر، تو یہ سوچ ماشاءاللہ وہاں سے لے کے آئی ہیں، یہ فکر وہاں سے لے کے آئی ہیں۔ اور رسول آباد بھی ماشاءاللہ بہت ہی پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں ہے۔ تو میں خوش ہوتا ہوں کہ دیکھیں، مرد اگر آگے بڑھنا چاہے تو اس کے پاس چونکہ وسائل ہوتے ہیں، اس کے پاس کوئی مشاکل نہیں ہوتی، لیکن عورت کے لیے فیلڈ ورک ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کو کہ انہوں نے اتنے بڑے پروجیکٹ کو ذہن میں رکھ کے ابتدا کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً کامیابیاں دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں اپیل کرتی ہوں مخیر حضرات سے کہ آپ میرے ساتھ مالی تعاون کریں، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ کے جذبے اور عزم کو دیکھ کے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابیاں دے گا، انشاءاللہ۔ اور جس انداز سے آپ نے جو سٹارٹ لیا ہے نا، بہت اچھا ہے۔ اور یقیناً ہمارے علاقے کے لوگ جو ہے نا، وہ سب مخیر حضرات وہ کرتے ہیں، مطلب اپنا ضرور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ، تو انشاءاللہ آپ کو علاقے کی طرف سے بھی کافی مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ کچھ تنظیمیں ایسی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ ایسے فلاحی اداروں کو جو سٹارٹ لیتے ہیں ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور اصل چیز ہوتی ہے جو استحکام، سوچ اور فکر۔ آپ نے ماشاءاللہ ایک سوچ سوچی ہے، اور مثبت، جب ایسی سوچ آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی رستے کھولتے ہیں اس بندے کے لیے، اور ہر چیز جو ہے نا وہ خود ہوتی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو کامیاب کرے۔ آپ نے بہت اچھا سٹارٹ لیا ہے، اور ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں آپ کی ماشاءاللہ جگہ بہت اچھی ہے، اور چونکہ بڑا لمبی سڑک ہے، لوگوں کو آنے جانے کی دشواری نہیں ہوگی۔ اور پلیز کنٹینیو آپ جاری رکھیں، اور اس کے بعد جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے نا، دیکھیں خود بخود آپ کے سامنے وسائل آتے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔